أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سورہ بقرہ کی آیات نمبر 14، 15 اور 16. منافقین کا ذکر جاری ہے اور یہاں پر ان کی ایک اور خصلت بتائی گئی. اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں. دراصل اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے کہ وہ بہکے پھر رہے ہیں دلوں کے اندھے بن کر. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، تو اس تجارت نے ان کو کچھ نفع نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے ہدایت پر آنے کی کوئی کوشش کی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آ کر کہے کہ میں ایمان لایا ہوں. آپ یہاں اتنے بھائی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ہمارے پاس یہاں آپ کے پاس کبھی آتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایمان لائے. کیوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے بتانے کی. اللہ کے فضل سے ایمان لانے والے، اللہ کو ماننے والے نظر آتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، جبھی مسجد میں آئے. تو یہ منافقین ایمان والوں کے پاس آ کر یہ کیوں کہتے تھے کہ قالو آمنا، ہم ایمان لائے؟ کبھی سوچا اس پر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ جس بندے کے دل میں چور ہوتا ہے وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ کسی طرح وہ پکڑا نہ جائے، جسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. تو مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے گھر میں چھوٹا، وہ آپ کے پاس آ کر کہے دیکھیں میں نے وہ نہیں توڑا، میں نے اس چیز کو نہیں خراب کیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی خراب کر کے آیا ہے، کوئی چیز توڑ کر آیا ہے، تو پہلے ہی صفائی پیش کر رہا ہے کہ میں نے نہیں توڑا، میں نے نہیں خراب کیا، تاکہ کل جب پتہ لگے تو اماں اس کی پٹائی نہ لگا دیں. بالکل اسی طرح منافقین جو ہیں ان کے دل میں چور تھا، معلوم تھا کہ ہم دل میں کتنے برے ہیں، کتنے گندے ہیں، ہمارے اندر ایمان تو ہے نہیں، لیکن ایمان والوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان کو بتانا تو پڑے گا کہ ہم ایمان لائے. اس لیے جب بھی ملتے تھے تو کہتے تھے قالو آمنا، ہم ایمان لے آئے. اور ایک اور بڑی عجیب بات کہ جب ایمان والوں سے ملتے تو صرف آمنا کہتے، یہاں پر یہ نہیں کہتے انا آمنا، یقیناً ہم ایمان لائے. لیکن جب شیطانوں سے ملتے تو وہاں پر کہتے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ دل میں یہ بات تو تھی نا کہ یقینی طور پر جو ساتھ ہے ہمارا وہ شیطانوں کے ساتھ ہے. لیکن شیطانوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی جنات سے ملتے تھے جا کر. وہ شیطانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف دشمنی رکھتے تھے، ان کی اصل محبتیں ان کے ساتھ تھی، وہاں جا کر اسلام کے بارے میں راز بتاتے تھے کہ بھائی وہ لوگ یہ تیاری کر رہے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے تم یہ تدبیر اختیار کرو. یہ ساری باتیں وہاں جا کر کرتے تھے، لیکن یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کیوں؟ کہ جب اسلامی لشکر کو فتح ملتی تو یہ یہاں مل جاتے، جب کبھی کوئی نقصان پہنچتا تو وہاں کی باتیں شروع کر دیتے، وہاں پر پہنچ جاتے. تو جو آدمی دونوں طرف پیر رکھتا ہے وہ دونوں میں سے کسی جگہ کا نہیں رہتا، دونوں جگہ پر ذلیل ہوتا ہے، کہیں پر اس کو عزت نہیں ملتی. اور یہی بات ہے جو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی کہ جب یہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. وہ کیسا مذاق ہے؟
دیکھیں اللہ رب العزت کی شان اس سے بہت بالا تر ہے کہ اللہ رب العزت مذاق کرے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا جو یہ اپنے لیے استعمال کر رہے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا مذاق تو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں تو یہاں خیر میں رہیں گے، جب یہاں کا پلڑا تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے تو تم وہاں چلے جاتے ہو. تمہاری نہ یہاں عزت ہے نہ وہاں عزت ہے، تمہارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کیونکہ کوئی تمہیں سنجیدہ نہیں لیتا، کوئی تمہارے بارے میں نہیں سوچتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. ہر ایک یہی سوچتا ہے کہ یہ آستین کا سانپ ہے، کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. ایسے بندے کی معاشرے میں عزت نہیں رہتی. لہٰذا اگر آپ کو عزت چاہیے تو اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ بس جو بھاری ہے اس کے ساتھ ہو جاؤں اور جو ہلکا پڑ جائے اس سے دور ہو جاؤں. نہیں، اصول کا ساتھ دیں، جو درست ہے جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں تو آپ کی عزت ہوگی. چاہے جو آپ کے ساتھ، آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں جو حق پر ہے، اگر اس کی حالت کمزوری والی ہے تب بھی اس کا ساتھ دیں. یہ نہیں کہ کمزوری میں آپ نے جو ہے وہ جہاز سے چھلانگ لگا دی کہ اب تو جہاز ڈوبنے والا ہے اور اپنی جان بچا لی. ایسے بندے کی عزت نہیں ہوتی. یہ بات اللہ نے یہاں پر ہمیں سمجھائی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے ڈھیل دے دی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکے پھر رہے ہیں. ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت عجیب بات ہے کہ لوگ آج دنیا کے اندر جب انہیں فراوانی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، جبکہ ڈھیل دینا اللہ رب العزت کی ایک ایسی تدبیر ہے کہ جس کے بعد وہ بندے کو پھر بہت سخت طریقے سے پکڑتا ہے. لہٰذا جب کسی کو ڈھیل ملے، حالات بہت سازگار ہو جائے، بہت فراوانی ہو جائے، وہ اپنی اوقات ہی بھولنے لگ جائے، اب اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری رسی تو ڈھیلی نہیں کر رہا، کہیں میری پکڑ تو نہیں آنے والی. یہی ہے وہ طریقہ جو ایمان والوں نے اختیار کیا. جب کبھی دنیا میں فراوانی ملتی وہ ڈرتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا کی فراوانی پر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اب تو جی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اب تو اب دروازے کھل گئے، ہر طرف سے من و سلوہ برس رہا ہے ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے. اس کی ایک مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے. کتا جب پاگل ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے، آپ اس کو، کسی نے پالتو کتا رکھا ہو، پہلے تو گھر میں نہیں پالنا چاہیے کتا، اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر زمین کی رکھوالی کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے کوئی کتا پالتا ہے، گھر سے باہر باندھتا ہے تو یہ جائز ہے. اگر وہ کتا باولا ہو جائے اور اس کو باندھا جائے کسی زنجیر سے، کسی کھمبے کے ساتھ کہ اس کو بھاگنے نہیں دینا ورنہ یہ کسی کو کاٹے گا، تو وہ بڑا زور لگاتا ہے زنجیر کو توڑنے کے لیے. آپ نے کبھی ایسا کتا دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا. بہت زور لگاتا ہے کہ زنجیر توڑ کے بھاگوں. اب اس کا مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو کسی ویرانے میں اس کی زنجیر باندھتا تو ہے، لیکن زنجیر کو 200 فٹ لمبا کر دیتا ہے. اب وہ کتا جو ہے وہ بڑے مزے سے، باولا تو ہے، بھاگے جا رہا ہے کہ میں آزاد ہو گیا، یہاں سے نکلوں گا اور اب میں کسی کو نقصان پہنچاؤں گا. وہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جو پوری جو طاقت ہوتی ہے وہ اس میں لگا دیتا ہے اپنی رفتار میں، اور 200 فٹ لمبی زنجیر جب اس کی ہوتی ہے، رسی، اب جب وہ بالکل اپنی پیک پر ہوتا ہے رفتار کی، وہاں جا کر اس کی زنجیر جو ہے وہ اس کی حد ختم ہو جاتی ہے. اب سوچیں جب وہ اس زنجیر سے روکا جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، کس زور سے وہ زنجیر اس کو روکے گی اور وہ کس طرح سے گرے گا. اس کی گردن بھی ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس نے پورا زور لگا دیا ڈھیل کے اوپر کہ اب بس میں نے بھاگنا ہے یہاں سے، اور اچانک اس کی گرفت ہوئی اور اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی اور وہ مر بھی سکتا ہے. یہی بالکل کیفیت ہے ایک بندے کی جو دنیا میں اللہ کی ڈھیل دی ہوئی رسی کو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑے مزے میں ہوں، بڑی تیز رفتاری میں زندگی گزارتا ہے، اور اچانک وہ 200 فٹ پورے ہوتے ہیں اور وہ زنجیر اس کو پکڑتی ہے اور گردن موڑ دیتی ہے اور وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی رسی جب ڈھیل پر آتی ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا ہمارے حق میں برا ہے. منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. کیوں؟ کہ دل میں ایمان نہیں تھا. جب دل میں ایمان ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بہکے پھرتے ہیں. یعمہون یعنی کہ یہ عمیہ سے
جب ہے تو وہ آنکھوں کا نابینا، اور عمی ہاں سے ہے تو وہ دل کا نابینا. یہ دل سے بھی نابینا تھے، آنکھوں سے بھی نابینا تھے. انہیں سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تھے، سامنے ہوتے تھے لیکن ان کی شخصیت کا اثر نہیں ہوتا تھا. قرآن سنتے تھے لیکن سنائی نہیں دیتا تھا. دل میں اترنے والا کلام تھا لیکن دل میں نہیں اترتا تھا، اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی تھی، بڑھتی ہی جاتی تھی. اللہ رب العزت نے ایک مذاق ان کے ساتھ دنیا میں اس طرح سے کیا، ایک مذاق ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جو بہت زیادہ خوفناک مذاق ہے. وہ کیا مذاق ہے اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں منافقین کی تمام خصلتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. استغفر اللہ.